اور دعا زہرا کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جی جبران ناصر جو ہے بہت سے معاملات میں متنازع آدمی، دعا زہرا کا ایشو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں شیعہ سنی معاملات کو بھڑکانے کے لیے، فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے اس میں اقرار الحسن اور یہ ظفر عباس کا مین کردار ہے۔ اقرار الحسن نے جو جھوٹ بولے ہیں، جس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے میڈیا پر، اسے معافی مانگنا چاہیے سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے کہ بچی اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہتی ہے شوہر کے ساتھ یا والد کے ساتھ، اسے جانے دیا جائے۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری، کراچی میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ مفتی روشن دین صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے ہمیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، دیکھیں نکاح کے لیے جو نکاح کے شرائط ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ بھاگ کے بچی کی ہے یا بچی کو خود لے جایا گیا ہے۔ بچی عاقل بالغ ہے، عاقل بالغ ہونے کے بعد اگر بچی اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکے سے نکاح کرتی ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 گواہ موجود ہیں، ایجاب و قبول کر لیتے ہیں لڑکی لڑکا، ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچی کم عمر ہو، اتنی کم عمر ہو، نہ سمجھ ہو، عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، خود اپنا فیصلہ نہ کر سکتی ہو، تو ایسی بچی کو چاہیے کہ اس کا نکاح اس کا ولی کروائے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے جو آپ کے سوال میں ہی جواب بھی تھا کہ دعا زہرا کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد پھر وہ عدالت گئے، 2 عدالتوں سے باقاعدہ انہیں ساتھ رہنے کا یوں سمجھیں کہ اجازت نامہ ملا، اجازت دی گئی کہ دعا زہرا، سپریم کورٹ نے کی بھی 2 ججوں نے کہا اور سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی تقریباً میرے علم میں اگر صحیح ہے تو یہی بات آئی کہ کہا گیا کہ وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر نکاح نہ بھی ہوا ہو کسی وجہ سے، یعنی گواہ جھوٹے ہوں، لڑکی لڑکا یہ جھوٹ بول دیں، یہ کہہ دیں کہ ہم نے 2 گواہوں کے سامنے نکاح کیا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، پتہ چلے گواہ نہیں تھے، لیکن قاضی ان کو اجازت دے دے، جج ان کو اجازت دے دے کہ یہ آپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جج بھی چونکہ قاضی اس کو اتھارٹی حاصل ہے ریاستی ایک ادارے کے طور پر کہ اس کی اس اتھارٹی اور اس اجازت پر ان کا نکاح خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو والد محترم ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچی زنا کر رہی ہے، بچی جس کے پاس رہ رہی ہے اس کو اغوا کیا گیا تھا، اس کو مائل کیا گیا تھا، اس کو نشے کے ٹیکے لگوائے گئے تھے، اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مہدی کاظمی جو دعا زہرا کے والد ہیں، میں ان سے بھی انتہائی درد دل کے ساتھ، میں ان کے درد میں، ان کے دکھ میں شریک ہوں۔ ہر وہ والد جس کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہر والد دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی اور اس کی وائف کے ساتھ اس دکھ اور اس غم میں شریک ہے۔ آج تک ہم خود بذات خود، میں اپنی بات کروں گا، میں اور میرے جیسے کئی لوگ، ہم باقاعدہ دعا زہرا کے اس معاملے میں مہدی کاظمی کو سپورٹ کرتے رہے اور کرتے ہیں، اس مسئلے پر کہ اس کی بچی گھر سے نکلی ہے، جو بھی ہوا اس کے لیے ایک حادثہ ہے۔ لیکن اب یہ جو بات سامنے آئی ہے، اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو جانے کے بعد، اس پروپیگنڈے کے بعد، دھوڑ چھٹ جانے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی تو پتہ چلا کہ دعا زہرا نے اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا ہے۔ دعا زہرا جب گھر سے گئی، اب تو آن دا ریکارڈ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ پڑھی ہوئی ہیں کہ دعا زہرا کے کئی انٹرویو موجود ہیں جس میں وہ اقرار کرتی نظر آتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے نکلی ہوں، میرے والدین کو معلوم تھا، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں کسی لڑکے کو چاہتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے بھی کہا کہ وہ مجھے سپورٹ کریں، لیکن وہ تشدد کرتے رہے۔ بہرحال یہ الگ باتیں ہیں، لیکن دعا زہرا کے بقول جو اس نے دفعہ 164 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا، اس کے بعد یہ معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے کہ اب بھی ہم یہ کہیں کہ بچی اغوا ہوئی ہے، اب بھی ہم یہ کہیں کہ کسی گینگ نے جو ہے اس کو اغوا کیا ہے، اور نکاح کے ثابت ہو جانے کے بعد، بچی کے اقرار کر لینے کے بعد، اتنے سارے ثبوتوں کے سامنے آ جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بچی نکاح میں نہیں ہے بلکہ ان کا باہمی تعلق جو ہے زنا ہے، تو میرے خیال میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ والد کو تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک ان کا دکھ ہے، ان کا درد ہے، ہم میں ایک نہیں پورا پاکستان ان کے اس دکھ، ان کے درد اور اس حادثے میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن نکاح ہو جانے کے بعد اب قانونی اور آئینی طور پر جو ان کے حقوق ہیں، آئین اور قانون جو حق دیتا ہے دعا زہرا کو یا کسی بھی بیٹی کو، کسی بھی بہن کو،
وہ اسے ملنا چاہیے، اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہیے، اس کے خلاف محض کوئی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ جو اہل سنی اور اہل حدیث ہیں انہوں نے اعلان نہیں کیا مسجد میں کہ بچی گم ہوئی ہے، بچی اغوا ہوئی ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے۔ جب شروع میں یہ بات سامنے آئی تو ہم خود اس سے متاثر ہوئے، ہم نے اس کی مذمت کی اس کی کہ یہ بہت غلط ہے کہ کسی بھی معاملے کو مذہبی اور فرقہ وارانہ رنگ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے، دیکھیں ظفر عباس صاحب نے اس معاملے کو جتنا مطلب وہ کر سکتے تھے، جتنی ان کی صلاحیت ہے، انہوں نے اس پروپیگنڈے میں رنگ ڈالا اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا۔ اس پر قوم سے اور پورے پاکستان میں بسنے والے اہل حدیثوں سے، اہل سنت سے ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ اتنے اہم ایشو کو انہوں نے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی اور یہ جوڑا گیا کہ اہل سنت کی مساجد سے اعلان نہیں ہوتے۔ بعد میں وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی، مسجد کے امام یا مؤذن اور وہاں کے متعلقین بھی سامنے آئے کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ارباب اقتدار اور اختیار سے کہوں گا، بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، کہ یہ قوم کی بچی ہے۔ اس وقت یہ ایشو صرف مہدی کاظمی کا نہیں ہے، یہ ایشو صرف دعا زہرا کا نہیں ہے، صرف ظہیر کی فیملی کا نہیں ہے۔ پہلے تو ہم اس لیے خاموش تھے کہ یہ فیملی میٹر ہے، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، مہدی کاظمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ اگر ہم اس پہ بات کریں گے یا کوئی بھی شخص اس پہ بات کرتا ہے تو یہ رواج ملے گا، بچیاں گھر سے بھاگنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس معاشرے میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں، ان کے نکاح عدالتوں میں ہوتے ہیں، انہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے، ان بچیوں کے پھر آگے بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر بھی بسا لیتی ہیں، ان پر کوئی بات نہیں۔ آج دعا زہرا کا ایشو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہاں فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے اس میں اقرار الحسن اور یہ ظفر عباس کا مین کردار ہے۔ اقرار الحسن نے جو جھوٹ بولے ہیں، جس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے میڈیا پر، اسے معافی مانگنا چاہیے اور دعا زہرا سے، اس کے والد سے بھی معافی مانگنا چاہیے، اور ہر اس والد سے جس کی بیٹی دعا زہرا ہے، ہر اس والد سے کہ ایک بیٹی کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور ظہیر جو میں آپ ہی لوگوں کے ذریعے سے، میڈیا کے سامنے سے، میں اور پوری قوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مظلوم سی فیملی ظہیر کی، ہم اس کے اس کام کو کبھی بھی صحیح نہیں کہتے کہ اس نے لڑکی کو گھر سے نکالا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت اسے گینگ کا رنگ دینا کہ جی کوئی گینگ تھا اور اس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگانا، یہ غلط ہیں۔ مفتی صاحب آپ بھی عاقل ہیں، میں بھی عاقل ہوں، اور جبران ناصر صاحب بھی عاقل ہیں جو کہ صاحب کی طرف سے وکیل ہیں۔ وہ اس کیس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ڈیلی پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں، انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی، جبران ناصر جو ہے بہت سے معاملات میں متنازع آدمی ہیں، بہت سے معاملات اس کے ہیں وہ انتہائی متنازع ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ جبران ناصر نے ہمیشہ یہاں پر مختلف لوگوں کو سپورٹ کی ہے، این جی او کو، مختلف قسم کی این جی او اس کے ارد گرد دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں جبران ناصر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ دعا زہرا کے والد کے آنسو پونچھ رہے ہیں، آج جو ہے وہ وہاں ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، کیا بچیوں کو گھر سے اس مقام تک لانے میں یہ جبران ناصر اور ان کے ارد گرد گھومنے والی این جی او اور وہ انٹیاں جو مبتی مافیا ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کا سلوگن لے کر روڈوں پہ نکلنے والی ہیں، کیا ان کا کردار نہیں ہے؟ آج صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو دعا زہرا گھر سے نکلی اور دعا زہرا نہیں، اس قوم کی جتنی بیٹیاں روزانہ، اب آپ کی ایک رپورٹ میڈیا کی ہی کہ 700 کے لگ بھگ جو ہے ماہانہ بچیاں نکلتی ہیں اور وہ بھاگ کے شادی کرتی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، میڈیا کے اندر مختلف قسم کے جو ہے اسلام کے، شاعر اسلام کے خلاف جو مواد جو ہے نشر کیا جاتا ہے، پھر ان کو سپورٹ کرنے والے یہ لوگ، جبران ناصر جیسے لوگ تو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ آج وہ انٹیاں بھی غائب ہیں، وہ سارے کے سارے مبتی مافیا بھی غائب ہیں، وہ این جی او بھی نہ دیکھنے کو نہیں ملتے، وہ ٹی وی چینل مالکان جو باقاعدہ فنڈ خرچ کر کے، باقاعدہ گلوبنگ کے ذریعے سے اپنے چینلوں پر جو ہے چلایا کرتے تھے کہ جی ویلنٹائن ڈے اور اس قسم کے جو جسم کے اندر جو ہے اس طرح کے جذبات کو ابھارنے والی چیزیں ہیں، وہ مواد دکھانے والے، ڈرامے بنانے والے آج سارے اس پر خاموش ہیں۔ جبران ناصر متنازع آدمی ہے، جبران ناصر کو چاہیے کہ وہ حقائق پہ بات کرے، اپنی فیس پہ بات نہ کرے، بلکہ وہ اس وقت کسی ایک برادری کو
کسی ایک مسلک کو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کرنے کے بجائے ملک کے اندر انتشار کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. یہ اس بچی کا جو آئینی قانونی حق ہے, بچی جو چاہتی ہے, 2 ججوں نے اس کے حق میں جو بات کہی ہے, سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے, کہ بچی اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہتی ہے شوہر کے ساتھ یا والد کے ساتھ اسے جانے دیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں 2 مرتبہ یہاں میڈیکل بورڈ بنتے ہیں. پہلی مرتبہ عمر اس کی 17 سال کے قریب بتائی جاتی ہے, بچی کو اجازت مل جاتی ہے. بچی کو اجازت اس جج نے کس بنیاد پر دی؟ آج دوبارہ اس کیس کو جو ہے اوپن کیا ہوا ہے, دوبارہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے. بالخصوص اس موقع پر ہم یہ کہیں گے شیلا رضا صاحبہ سے کہ خدا کے لیے آپ اس صوبے کے اندر جو کروڑوں روپے دعا زہرا کیس اور پولیس کے حوالے سے جو آپ نے خرچ کیے ہیں, یہ کس مد میں خرچ کیے ہیں؟ قوم کا پیسہ آپ فرقہ واریت کو ابھارنے, فرقہ واریت کو ہوا دینے میں خرچ کر رہی ہیں, اور آپ جس طرح سپورٹ کر رہی ہیں, آپ بالکل اس موقع پہ جو ہے انتہائی غلط سپورٹ کر رہی ہیں, اور دعا زہرا کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. ذہنی طور پہ اس لیے کہ آپ دیکھیں آپ نے دارالامان میں اسے کس لیے رکھا ہے, کس قانون کے تحت رکھا ہے؟ یہ قانون تو غیر مسلموں کے لیے آپ کی سندھ اسمبلی کے اندر جو خلاف اسلام آپ نے ہندوؤں کو اسلام سے روکنے کے لیے پاس کیا تھا کہ ان کو اسٹڈی کروائی جائے گی, ان کو دارالایمان میں رکھا جائے گا. عدالتوں نے جس کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے, یہ آن دا ریکارڈ, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر آپ کیسے جو ہے ایک فیملی میں درار ڈالنے کے لیے ایک لڑکی کو اس کے محبت کرنے والے شوہر سے الگ کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ پیرنٹس کو یہاں پہ معاف نہیں کر دینا چاہیے؟ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بڑا پن دکھائے اور بیٹی کو اور اپنے جوائی کو تسلیم کر دیں. دیکھیں اس موقع پر تو میں واقعی یہ بات کہتا ہوں کہ مہدی کاظمی اور اس کی وائف جو ہے یقیناً وہ اضطراب میں ہوں گے, بے چینی میں ہوں گے. ان کے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے, لیکن حادثات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, بے شمار حادثات ہوتے ہیں, بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے, ہماری تربیت کا یہ قصور ہوتا ہے کہ ہم وقت پر جو کام نہیں کرتے پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. اب اتنا بڑا ایشو بنانے کے بجائے اب مہدی کاظمی کو چاہیے اور ان کی وائف کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ختم کرنے میں, اور ان کی بیٹی کی جب یہ خوشی ہے وہ اسے تسلیم کرتی ہے, عدالتیں تسلیم کر رہی ہیں, خام خواہ اس کو ہوا دینے کے بجائے انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. بالکل, اگر آپ کے بچے ہیں تو شبیر کے بھی بچے ہیں. وہ بیچارہ اپنے بچوں کو گھر اکیلا چھوڑ کر آیا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی ماں ہے, اور ظہیر جو کہ ایک نوجوان ہے, اس نے جوانی میں ہی اس طرح کی مشکلات دیکھی ہیں, تو وہ اپنی پوری زندگی کس طرح سے گزارے گا؟ آپ بچوں کو ڈپریشن ابھی سے دیں گے تو بچے آگے جا کے کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کو گالم گلوچ کریں گے کہ آپ لوگوں نے ان کی زندگی برباد کی ہے. اس لیے اس معاملے کو دبائیے, اس پر پانی ڈالیے اور اس آگ کو بھڑکنے نہ دیجیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.